احمد صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 لفظی ترجمہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، تمہیں، واوفو اور پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وإیایا اور مجھ سے، فرحبون پس ڈرو۔ روٹ ورڈ یا کیا ہے؟ حرف ندا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنی اصل میں بنین تھا، بنین اور بنون اصل میں ابن کی جمع ہوتی ہے۔ ابن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، اردو میں بعض ناموں میں بن کا لفظ آتا ہے، جیسے خالد بن ولید، ولید کا بیٹا۔ ابن کا معنی بیٹا اور اس کی جمع ہے بنون اور بنین۔ یہاں بنین ہے، آپ کہیں گے بنین آنا چاہیے، بنی کیوں رہ گیا؟ نون اڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی وہ جو آئندہ بتاؤں گی۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسرا عبد اور ایل اللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ یا صفی اللہ، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون، یہ لقب ہے۔ یعقوب کا، یعقوب کون تھے؟ اسحاق کے بیٹے، اور وہ کون تھے؟ ابراہیم کے بیٹے، اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ۔ ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کسی کو اللہ رب العزت اپنی سعادت کے لیے چن لے۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مراد ہے اسرائیل سے، اس سے یہود و نصارہ، اور ان کو قرآن میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے۔ آپ جانتے سورۃ البقرہ میں، یعنی سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ مدینے میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے مدینے اور آپس میں اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی۔ خیبر ایک اور شہر ہے۔ مدینے میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ اس پیشن گوئی میں جو علامات نشانیاں تھیں وہ مدینے کی زمین کی تھی، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آئے گا۔ یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے، اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں، بیٹے، بیٹیاں، مرد، عورت سب مراد ہیں۔ اس لیے عموماً انگلش میں اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ اولاد یعقوب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، ذال کاف را روٹ ہے، واو علی الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی، تم سب یاد کرو۔ اذکرو کا لفظ ذکرہ یذکرو ذکرن سے ہے۔ ذکر یعنی کسی بات کو یاد کرنا، خواہ وہ بولنے کے بعد ہو یا بغیر بولے ہو۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اذکرو یاد کرو، کیا یاد کرو؟ نعمتی میری نعمت، نون عین میم روٹ ہے، پیچھے گزر چکا ہے، انعمتا۔ اردو میں بھی نعمت کا لفظ آتا ہے فیور کے معنی میں، اور یا کا معنی میری، نعمتی میری نعمت۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترجمہ نعمتیں کیا گیا تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن اسم جنس ہونے کی بنا پر واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر صرف ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا۔ اللتی وہ جو، کس سے ملتا جلتا لفظ ہے، پیچھے پڑھ چکے ہم، الذی الذین، یہ اسم موصول ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ جوڑنے کے لیے۔ انعمت میں نے انعام کی، پیچھے پڑھا ہے انعمتا، تا ہو تو معنی تم نے، اور تا کے اوپر پیش ہو تو معنی میں۔
میں نے، نعمت کا لفظ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد کرو، عطا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بخشش۔ علیکم، علی اور کم پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، علیہم ان پر اور علیکم تم پر۔ تم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، وفا کرو، وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد یا ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو خواہ وہ ناپ تول ہو۔ اوفو پورا کرو، فل کرو، بعہدی میرے عہد کو، یہاں با زائد ہے، عہد وعدہ، پھر یا میرا عہد یعنی اللہ کا، اوفی میں پورا کروں گا، وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا، بعہدکم تمہارے عہد کو یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، یہاں بھی با زائد ہے، واو اور یا صرف مجھ سے، اس سے ملتا جلتا پیچھے لفظ پڑھا ہے ہم نے ایا کا، صرف تجھ سے، و ایا صرف مجھ سے۔ فرحبون فا پس راہبا روٹ ہے، ذہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو۔ راہبہ یرہبو سے ہے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فرحبون تم سب مجھ سے ڈرو۔ تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان کی مزید وضاحت کی گئی، پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اس زمین پر انسانیت کی تاریخ کا آغاز کا ذکر ہوا، پھر انسانوں کی مزید اقسام، خاص طور پر وہ قومیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی اور ان کا رد عمل جو تھا اس پر بات ہوگی، تاکہ ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اس قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیرہ امت سمجھتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، اس لیے ہم فوراً مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے آغاز میں ہی سمجھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت جو چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی، ان پر اللہ نے طرح طرح کے انعام کیے، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر پارے کے اختتام سے کچھ پہلے تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، اور اس میں ہر آیات جو ہم پڑھیں گے ان کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض دفعہ جب بہت سے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ یہود کی بات ہے، یہ نصارہ کی بات ہے، نصار کی بات ہے، کفار کی بات ہے، منافقین کی بات ہے، مشرکین کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم تو ہیں مسلمان، اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں۔ قرآن پاک ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے، جیسے یہ میرے لیے ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارا جو صفات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، ہمارے اندر جو کچھ ہے وہی کچھ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے جیسے یہ میرے لیے ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ آئیے یہ مختصر سا پس منظر ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی یعقوب ان کے بڑے باپ تھے، جیسے آدم سب کے باپ ہیں ایسے ہی یعقوب سب کے باپ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے باپ ہیں۔ جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی یعقوب ان کے بڑے باپ تھے، جیسے آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، ایسے ہی یعقوب علیہ السلام سب کے باپ ہیں، یعنی اسرائیل کے باپ ہیں۔ جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذرا سوچئے، اپنے آپ کو سوچئے
کہ اگر آپ کو آپ کے نام سے پکارا جائے، اگر آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکارا جائے، جیسے آپ کے باپ کا نام خالد ہے تو خالد کی بیٹی کہہ کر آپ کو پکارا جائے تو کیسا لگے گا؟ یا اگر کسی کا نام نجمہ ہے تو اس کو نجمہ کے نام سے پکارا جائے، کوئی یہ کہے کہ نجمہ بات سنو، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک کو خالد یعنی اس کے باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، دوسرے کو اس کے نام سے ہی پکارا جا رہا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ والدین کے نام کی لاج رکھنے کی بات آ جاتی ہے اور خطاب بہت اہم ہوتا ہے۔ واقعہ اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ہر وقت ہر حال میں آپ کے نام سے آپ کو نہیں پکارا جاتا، خاص موقع پر خاص نصیحت کے وقت یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک پیار کا انداز بھی ہے اور خصوصی خطاب بھی ہے۔ آباء و اجداد کا ذکر کر کے انہیں ان کا مقام یاد کروایا جا رہا ہے۔ اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو نعمت کے بارے میں، بلکہ نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کو یاد کب کروایا جاتا ہے؟ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کروائی جاتی ہے؟ مثلاً بنی اسرائیل کو چھوڑیے، اگر آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدر دانی کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پھر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکر، تم میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم قدر دانی کر سکو، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ کیا نعمتیں تھیں وہ؟ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں یہ عطا کی تھیں کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دیں، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے۔ تمہارا احسان کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے تھا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا اور کچھ ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے احسانات کیے جن کی تفصیل آگے قرآن مجید میں ہی پڑھیں گے۔ ایک آیت کا میں ذکر کرتی ہوں۔ مثلاً بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کی آزمائش اور عذاب سے نجات دی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 49 میں کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، جب وہ تم کو برا عذاب پہنچاتے تھے، سراہ تین میں ان کو اللہ نے بادلوں کو سایہ عطا کیا، من اور سلوہ کا رزق عطا کیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العزت نے ان کو من اور سلوہ دیا اور بادلوں کا سایہ بھی عطا کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ملا تھا بنی اسرائیل کو؟ نبوت بھی عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بنایا۔ داؤد اور سلیمان کی بادشاہت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور تمہیں وہ کچھ دیا جہاں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو خاص میں نے تم پر کی، اور نعمتوں کو یاد کر کے
ان کا شکر ادا کرو اور کیا کرو۔ اوفی بیاہدی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ کون سے وعدے تھے وہ؟ جو بنی اسرائیل نے اپنے رب العزت سے کیے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یاد رہے گا نا؟ اور جو تعلیمات رسولوں پر تھیں ان پر ایمان اور عمل، اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں کیا تھا، یعنی ان کی کتابوں میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی جو عہد تم سے کیا ہوا ہے وہ عہد میں پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ یعنی اگر وہ تم کرو گے جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، اگر وہ تم کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں، اور میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ اس میں وہ ساری منت، عہد، معاہدے، اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کو گواہ بنا کر کوئی وعدہ کیا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر آگے ہمیں ملتا ہے سورۃ مائدہ میں۔ اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے میثاق کا وعدہ لیا اور اس میں 12 نقیب بھیجے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا اور ناشکری کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَإِيَّایَ، اور مجھ سے، فَارْہَبُونَ، پس ڈرو، یعنی صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنے ڈر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے تھے؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو۔ نمبر 2، عہد پورے کرو۔ نمبر 3، اللہ سے ڈرو۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 1، اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، جو انسان کو غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ڈر جب ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہم ہر اس چیز سے بچیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ اوروں کا ڈر بھی آ سکتا ہے نا دل کے اندر۔ کیا یہ شرک ہے؟ مثلاً سانپ سے ڈرنا کیا شرک ہے؟ شیر سے ڈرنا کیا شرک ہے؟ آگ سے ڈرنا شرک ہے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو، پھر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف فطری خوف ہے، ڈر پوچھ کے نہیں انسان کے اندر آتا۔ آپ کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے ڈریں گے نا۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو نیچے پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف موسیٰ، موسیٰ میرے پیغمبر نہیں ڈرا کرتے، اس کو آپ ہاتھ میں پکڑیے اور میں دوبارہ اس کو اس کی اصلی حالت میں لوٹا دوں گا، یعنی دوبارہ وہ عصا بن جائے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ یہ فطری ڈر ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نیچرل چیز ہے۔ یہاں جس سے ڈرنے کی بات ہے نا، وہ ہے انسانوں سے ڈرنا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا منع ہے کہ انسانوں سے ڈر کر ان کی مرضی پر چلنے لگے اور اللہ کو بھول کر لوگوں کی بات ماننا، اور اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، لوگوں سے ڈر کر میرا حکم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کر سکتا ہے، یا یہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے،
پل صراط سے۔ ڈر سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشن کا، کسی بھی کام کو کروانے والا۔ خلاصہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ سونے کی جنت کے اندر ساری چیزیں سونے کی، اور چاندی کی جنت کے اندر ساری چیزیں چاندی کی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ڈر، اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔